إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سعادت کی علامت. کسی بندے پر ظلم و زیادتی ہو، دشمن مسلط ہو جائیں تو اسے سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز اسے نفع دیتی ہے، وہ خلوص دل سے توبہ اور استغفار ہے. جب کسی بندے پر ظلم و زیادتی ہو، دشمن مسلط ہو جائیں تو اسے سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خلوص دل سے توبہ اور استغفار ہے. اس کی سعادت کی علامت یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنے گناہوں اور اپنے عیوب کا جائزہ لے اور اس کی اصلاح کرے. اس کی سعادت کی علامت یہ ہے کہ اپنے نفس، اپنے گناہوں، اپنے عیوب کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اور جو آفت نازل ہوئی ہے اس پر سوچ بچار کے لیے وقت ہی نہ چھوڑے. جو آفت نازل ہوئی اس پر سوچ بچار کے لیے وقت ہی نہ چھوڑے، بلکہ توبہ اور اصلاح نفس میں لگ جائے. باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. وہ مدد و نصرت کرے گا، اور ضرور کرے گا، اور پھر ضرور کرے گا. اگر ایسا کر لے تو اس کی سعادت کے کیا کہنے، اور اس کی مصیبت بھی کیا ہی خوبصورت مصیبت اور خوبصورت برکت والی مصیبت ہوگی. اس کی مصیبت بھی کیا ہی برکت والی ہوگی، کیا اچھا اثر اس پر پڑے گا. لیکن توفیق و ہدایت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور ہر کسی کو اس کی توفیق بھی نہیں ملتی. نہ اس کی معرفت ہوتی ہے، نہ ارادہ اور نہ ہی قدرت. اور ساری قوت اور ساری طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پاک ہے وہ جو ہمیشہ عفو سے کام لیتا ہے. پاک ہے وہ جو ہمیشہ عفو سے کام لیتا ہے، اور ہم ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں. بندہ جب بھی غلطی کرتا ہے وہ درگزر کر دیتا ہے. جو خطا کار ہے اسے بھی دیتا ہے، اور اس کا جلال اسے گناہ گاروں کو بھی دینے سے نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سعادت مندی کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت مندی کی معرفت بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.